السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تم زیست کا حاصل ہو، تو چلیے پہلی قسط سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم زیست کا حاصل ہو، پہلی قسط، تحریر عریج شاہ۔ آج الفاظ کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر 14 سال کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ نور 4 سال کی تھی جب الفاظ کو پہلی بار بھائی کہہ کر پکارا۔ 12 سالہ الفاظ سے یہ لفظ بھائی برداشت نہ ہوا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، کوئی بھائی وائی نہیں ہوں میں تمہارا، صرف کزن ہوں، اور خبردار جو اس کے بعد مجھے بھائی کہہ کر پکارا۔ اس کے غصے کو دیکھ نور بری طرح ڈر گئی تھی۔ آج 14 سال کے بعد وہ پوری طرح اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ لمحہ لمحہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے نور کو اپنی محبت کا اظہار کرے گا، کس طرح اسے اپنی چاہت کا احساس دلائے گا، آخر کس طرح وہ اسے بتائے گا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی پہلی لڑکی ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، اور نور کیا جواب دے گی، اسے کچھ کہے گی یا بس شرمائے گی۔ ان کا نکاح 1 ہفتہ پہلے ہوا تھا۔ اس دن بہت معصوم لگ رہی تھی، گھبرائی سی۔ 1 ہفتے سے لے کر اب تک کئی رسمیں ہو چکی تھیں، رسموں کا لمبا سلسلہ جاری تھا۔ الفاظ صرف اور صرف اپنے اور نور کے آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے نور کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہے گا، نور کے لیے کیا گفٹ لے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ الفاظ ایک بہت ہینڈسم پرسنالٹی کا مالک اور پیشے سے ڈاکٹر تھا۔ الفاظ کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوشی اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً 1 بجے اس کے کالج کے باہر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یہاں پہنچتا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی اسے سکون مل جاتا تھا، جس کے بعد وہ سارا دن سکون سے گزار دیتا تھا۔ نور اگر کسی کھیل میں غلطی سے عمیر یا شہریار کی ساتھی بن جاتی تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ کھیل میں بھی اس کا کسی اور کا ساتھی بن کر کھیلنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ شہریار نے جب شادی کے لیے ماموں کی بیٹی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو الفاظ کا ہاتھ شہریار کے گریباں تک جا پہنچا، لیکن جب شہریار نے بتایا کہ وہ نور سے نہیں بلکہ آرزو سے شادی کرنا چاہتا ہے تو الفاظ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جبکہ شہریار اس کے جھکے سر کو دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ شہریار جانتا تھا کہ وہ صرف اس کی محبت ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ماموں مامی کے اعتراض کے بعد شہریار اور آرزو کی شادی کے لیے سب کو منانے والا الفاظ ہی تھا، کیونکہ نور چاہتی تھی کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ شہریار اور آرزو کی ایک دوسرے سے محبت کے بارے میں وہ صرف وہی جانتی تھی۔ الفاظ نے کبھی نور سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ نور کی خواہش تھی کہ ان کے گھر میں کوئی ڈاکٹر ہو، جس کی وجہ سے الفاظ آج ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ نور کوئی خواہش کرے اور الفاظ اسے پورا نہ کرے، ایسا ناممکن تھا۔ نور پھپھو کے گھر بہت کم آتی تھی، مگر جب بھی آتی الفاظ نہ ہسپتال جاتا اور نہ ہی کوئی اور کام کرتا۔ وہ اس کے آس پاس رہنے کے بہانے ڈھونڈتا، اس سے بات کرنے کا کوئی بہانہ ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ تمہیں اسی گھر میں آنا ہے، میرا دیور تمہیں اس گھر میں لے آئے گا، آرزو اکثر کہتی تو وہ مسکرا دیتی تھی۔ اور آج پورے حق سے وہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔
رات 2 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پہلے سے کافی ڈسٹرب لگ رہا تھا، لیکن کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ مزید ڈسٹرب ہو گیا۔ ہر طرف گلاب کے پھول ہی پھول تھے۔ سامنے نور بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، الفاظ کے قدموں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے قریب آئے اور رک گئے۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا۔ نور بیٹھی دل کی دھڑکنیں شمار کرتی رہی۔ نور کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ واش روم میں چلا گیا۔ نور کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا۔ بے یقینی سے وہ واش روم کی طرف جاتے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ سب نے دل کھول کر نور کی تعریف کی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ الفاظ آج کون سے الفاظ استعمال کرے گا نور کی تعریف میں، لیکن وہ کچھ بولے بنا واش روم میں چلا گیا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ الفاظ سے وجہ پوچھ سکتی، کیونکہ الفاظ کو جب غصہ آتا تو وہ اکثر اسے بھی ڈانٹ دیتا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ آج کے دن وہ اس پر غصہ کرے۔ تھوڑی دیر میں وہ واش روم سے باہر آیا تو کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ نور کے برابر آ کے لیٹ گیا، ایک نظر اس کے سجے سورے روپ پر ڈالی اور بولا، نور، رات کافی ہو چکی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ الفاظ کا رویہ اتنا لیا دیا تھا کہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کروٹ لے کر سو گیا اور وہ کتنی ہی دیر اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر اس کے بعد وہ اٹھ کر واش روم میں آ گئی۔ آئینے میں اپنا سجا سورا روپ دیکھا۔ الفاظ تمہاری تعریف کرے گا، تمہیں اپنی محبت کا احساس دلائے گا، تم دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی ہو۔ اسے آرزو کی باتیں یاد آنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس کے برابر آ کے لیٹ گئی تو یہ تھی اس کی محبت، یہ تھا اس کا 14 سال کا انتظار۔ اس کے دل میں کہیں سوال آئے اور آنکھوں میں آنسو، اور پھر روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سو گائز، یہ رہی فرسٹ ایپیسوڈ۔ جلد ملیں گے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔